الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة والعلماء والأولياء والفقهاء أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد، یہ جو کتاب ہے شرح عقود رسم المفتی، یہ خاتمۃ المحققین الفقیہ المفتی سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز الشہیر بابن عابدین الشامی رحمہ اللہ، یہ جو مشہور فتاوی ہے فتاوی شامی یا رد المختار کے نام سے، یہ اسی کتاب کے مصنف ہے اور انہوں نے یہ کتاب بھی لکھی ہے. ظاہر ہے جب وہ بہت بڑے درجے اور مقام کے مفتی تھے تو ان کو فتوی کی جو گہرائی ہے، جو مشکلات ہے، جو اصول ہے، جو آداب ہے، وہ بخوبی جانتے تھے. اور یہ اصول اور آداب اتنی اہمیت کے حامل ہے، اگر اس سے تھوڑی سی بھی روگردانی کی جائے، اس کا اہتمام نہ کیا جائے تو انسان بہت سارے زیغ و ضلال اور گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے. حضرت نے کئی مقامات پر لکھا ہے کہ ہم نے پہلے فلاں قول پر فتویٰ دیا، لیکن جب بعد میں تحقیقات کی تو مسئلہ کچھ اور نکل آیا. اور پھر بہت سارے دیگر علماء کرام کی انہوں نے عبارتیں نقل کی ہے جنہوں نے اپنے غلطیوں کا اعتراف کیا کہ وہ پہلے اس قول پر فتویٰ دیتے تھے، بعد میں جب پتہ چلا تو یہ مفتابی قول نہیں تھا. اسی طرح جو ہے انسان جادہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے، اعتدال کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، اور بسا اوقات پھر انسان طعن و تشنیع کا بھی ہدف بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک فتویٰ دے دیا، ایک آدمی نے آپ سے مسئلہ پوچھ لیا، آپ نے اس کو بتا دیا اور آپ بے فکر ہو گئے کہ بھئی ایک آدمی تو تھا، میں نے تو اس کو فتویٰ دیا، یا ایک قوم تو تھی، میں نے تو ان کو فتویٰ دیا. لیکن بات ایسی نہیں ہے. آپ نے ایک آدمی کو فتویٰ نہیں دیا، آپ نے زندگی بھر تمام دنیا کے لیے فتویٰ دیا. اس لیے کہ یہ آدمی جہاں جہاں جائے گا نقل کرتا چلا جائے گا. کبھی بھی محفل لگے گی اس مسئلے سے متعلق تو وہ یہ کہے گا ہاں میں نے اس مسئلے کے بارے میں فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا، اس نے یہ جواب دے دیا تھا، اس نے یہ مسئلہ ایسا بتا دیا تھا. اگر آپ لکھ کر دے دیں گے تو پھر تو آپ کے اوپر جو ہے ایک دلیل بن جائے گی جو ہر محفل کے اندر دکھائی بھی جا سکے گی، بلکہ قیامت آخرت میں بھی وہ آپ کے اوپر ایک وثیقہ ہوگا کہ آپ نے اس قسم کا لکھا تھا اور فتویٰ دے دیا تھا. تو چونکہ یہ بڑی اہمیت والی چیز ہے اور بہت جو ہے اہتمام اور انتہائی آداب، اصول و ضوابط کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے یہ کام سر انجام دے دینا چاہیے. یہ ایسا کام نہیں ہے کہ ہر کوئی مفتی بن جائے، ہر کوئی فتویٰ دینے والا بن جائے. مفتی کے لیے بڑے بڑے مقامات، بڑے بڑے فضائل جو احادیث میں آئی ہے، جو فقہاء کرام نے، علماء کرام نے لکھے وہ اپنی طرف پر ہے، لیکن مفتی کا جو مقام ہے وہ انتہائی درجے اور مقام پر ہے. اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہو گئی تو پھر اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ پھر انتہائی گہرا ہے. جیسے کہ انسان جو ہے نا ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، اب وہاں سے اگر وہ گر جائے تو نیچے اس کی ہڈیاں بھی نہیں پہچانے جا سکیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا. چھوٹی سواری پر انسان سواری کرتا ہے اور اگر گر جائے، کچھ بھی ہو جائے، مر بھی جائے، لیکن جسم تو محفوظ رہے گا نا، کچھ نہ کچھ نشانات اور اثرات باقی رہیں گے. لیکن ہوائی جہاز والے کا پتہ ہی نہیں چلتا. یا اس طرح جو سمندر کی تہوں میں ہوائی یہ دریائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انتہائی نیچے تک چلے جاتے ہیں، وہاں اگر وہ کیا ہو جائے،
وہ دریا جو ہے کسی طوفان کا شکار ہو جائے جہاز اور وہ وہاں ڈوب جائے غرق ہو جائے تو وہاں اس جہاز میں جو لوگ ہوں گے ان کا پھر کوئی پتہ چلے گا نہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ جتنے گہرائیوں میں آپ سفر کریں گے نا اتنا ہی اس کا نتیجہ پھر سخت اور گہرا اور مشکل ترین ہوتا ہے. تو اس طرح مفتی کا مقام اور اس کا جو راستہ ہے وہ بہت اونچا ہے اور بہت ہی باریک ہے. سیدھا چلے گا تو پولیس رات کی طرح سیدھا چلے گا تو کامیابی ہے، تھوڑی سی کوتاہی سے کام لے لے گا تو پھر جو ہے گمراہی کے سوا کچھ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ فاضل ہو جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، تو آپ کی حیثیت عام لوگوں سے الگ ہو جاتی ہے. خصوصاً جب آپ مدرس بن جاتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ کی غلطیوں کو لوگ یہ کہیں گے کہ چلو اس سے غلطی ہو گئی، سبقت لسانی ہو گئی، یا اس طرح جو ہے کچھ لغزش ہو گئی. اس طرح نہیں کہیں گے. اگر آپ نے غلطی کی ہے تو پھر لوگ کہیں گے گمراہ ہو گیا ہے، زیادہ ہی مستقیم سے ہٹ گیا ہے اور انہوں نے جمہور کا راستہ چھوڑ دیا ہے. پھر اس طرح لوگ فتوی لگائیں گے. ابھی ہم تکرار کرتے ہیں آپس میں، ہماری زبان بھی پھسل جاتی ہے، ہم سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہے. اس ساتھی ٹوک دیتا ہے بھائی آپ نے غلط کہہ دیا، لیکن اس کو ایشو نہیں بناتے، اس کو مسئلہ نہیں بناتے. تو گمراہ ہو گیا اس نے تو یہ تکرار میں یہ بات کہی. لیکن اگر آپ برسری ممبر اور مدرس کے مقام تک پہنچے، پھر مفتی کے مقام تک پہنچے، پھر آپ مصنف بن جائے، مؤلف بن جائے اور اپنی کتابوں کے اندر کوئی ایسی غلطی کر دیں تو پھر لوگ آپ کو یہ بات بتلانے کے لیے کہ حضرت آپ سے غلطی ہو گئی یہ نہیں کہیں گے، قلم اٹھائیں گے اور آپ کے خلاف کتابیں لکھیں گے، قلم اٹھائیں گے اور آپ کے اوپر فتوی لگائیں گے. آج کتنے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ قلموں کے نیچے ہیں، لوگ ان کی کتابیں لکھ رہے ہیں. ان کو کوئی فون نہیں کرتا کہ حضرت آپ نے یہ جملہ استعمال کیا ہے، آپ کی کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے جو گمراہی پر دلالت کرتی ہے، حضرت بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. کوئی کسی کو فون نہیں کرتا، کوئی کسی سے تحقیق نہیں. وہ کہتے ہیں بس عبارت ہی تو ہے، یہ کتاب ہی تو ہے. اور پھر آج کل تو جدید زمانہ ہر چیز ریکارڈ کر دی جاتی ہے. کہتے ہیں یہ تو اس کا ویڈیو کلپ ہے، یہ اس کا آڈیو کلپ ہے، صرف اتنا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آواز اس کی ہے کہ نہیں. اب جو جملہ اس نے استعمال کیا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی اس جملے کا کیا مطلب ہے. نہیں، یہ کیا، یہ آپ اس مقام تک پہنچے تو پھر اس مقام کے تقاضے بہت مشکل ہوا کرتے ہیں. اس لیے بڑے اعتدال کے ساتھ آپ نے رہنا ہے اور ابھی سے یہ ذہن بنانا ہے کہ جب تک آپ کسی مسئلے سے متعلق آپ نے آپ کو مطمئن نہ کرے تب تک کسی اور کو بھی نہیں بتانا، تب تک کسی اور کو بھی نہیں بتانا ہے. جو مفتی احتیاط کرتا ہے اپنی باتوں میں، اپنے فتووں میں، وہ ٹینشن فری رہتا ہے. اس کو بار بار رد و اور جو ہے فتویٰ سے رجوع، بار بار تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تب فتویٰ دیتا ہے جب پوری تحقیق کر لیتا ہے، پوری طرح مطمئن ہو جاتا ہے. اگر اس فتوی میں ایسے اقوال ہو جو دیگر کتابوں نے ذکر کیے ہو یا دیگر مفتیان کرام نے ان اقوال کے اوپر فتویٰ بھی دیا ہو اور آپ کو وہ سب معلوم اور اس کے باوجود آپ دوسرے قول پر فتویٰ دیتے ہیں تو تب بھی آپ پریشان نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو فتویٰ لکھ رہا ہوں اس فتوے کے بارے میں فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں مولانا نے یہ لکھا ہے، فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دیا ہے. اب اگر آپ کا فتویٰ عام مفتیان کرام کے فتوے کے خلاف بھی پڑتا ہے تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتویٰ میں لکھ رہا ہوں اس اصول کی بنا پر لکھ رہا ہوں، اس دلیل کی بنا پر لکھ رہا ہوں، ہاں فلاں نے اس کے خلاف لکھا، ہاں فلاں نے اس کے خلاف لکھا. اگر کوئی کل اٹھ جائے یا میرا یہ فتویٰ نقل کر لے اور مجھے بتائے کہ مفتی صاحب آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے لیکن فلاں مفتی صاحب نے تو یہ فتویٰ دیا ہے، تو چونکہ آپ نے پہلے صحیح مطالعہ کر لیا ہوگا آپ اس کو کہہ سکیں گے کہ حضرت میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے، اس نے واقعتاً یہ فتویٰ دیا ہے، لیکن میں نے جو فتویٰ دیا ہے میں نے ان اصولوں پر دیا ہے، انہوں نے جن اصولوں پر دیا ہے ان سے پوچھ لیجیے. تو آپ پہلے سے ٹینشن فری ہوں گے. لیکن اگر آپ نے تحقیق نہیں کی، ایک ہی قول آپ کے سامنے آیا اور آپ نے ڈائریکٹ فتویٰ دے دیا، اس کو ایک کتاب دیکھی فتویٰ دے دیا. اب جیسے ہی فتویٰ دارالفتویٰ سے باہر نکلا اور آدمی جو ہے ساتھ لے کر جا رہا تھا
راستے میں کوئی ملا، بھائی حضرت کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا اور مفتی صاحب سے ملنے گیا تھا، فتویٰ لینا تھا۔ بھائی کیا فتویٰ لے لیا، مجھے بھی دکھائیں۔ اور اس نے کھول کر دکھا دیا، یہ فتویٰ لے لیا۔ اب وہ خود کچھ عالم ہو، دوسرا آدمی، اس نے دیکھا یار یہ فتویٰ تو صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں تو فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ اور جب آپ کے پاس وہ فتویٰ واپس آیا، چونکہ آپ نے دوسری کتاب دیکھی ہی نہیں، آپ ڈائریکٹ پریشان ہو گئے، یار یہ کیا کیا، یہ کیا ہو گیا۔ ابھی آپ تحقیقات کے اندر پڑھیں گے، جو ذہنی ٹینشن آپ کو پہنچا وہ تو الگ ہے، لیکن آپ تحقیقات کرنی پڑے گی، کوئی قول سے رجوع کرنا پڑے گا، یا کوئی بری قسم کی تعویلات کرنی پڑیں گی۔ بھئی اپنی بات کو سچی ثابت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بولنا پڑے گا نا بھئی۔ تو یہ غلط قسم کی تعویلات، یہ بھی گمراہی کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے، تکبر کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کا سدباب تب ہوگا جب آپ اصول و ضوابط پوری تحقیق کو سامنے رکھتے ہوئے علی وجہ البصیرت ہو کر قلم ہاتھ میں لے اور فتویٰ لیں۔ جہاں پر تردد ہو، شک ہو، تو اس وقت تک فتویٰ نہیں دینا۔ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ سوال مجھے حل کر کے دے دی، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ اپنی پوری تحقیق کر لیں، لیکن اگر آپ علی وجہ البصیرت نہیں ہو جاتے، آپ کو اطمینان نہیں ہو جاتا، آپ اس آدمی کا غلام تو نہیں ہے۔ آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت میرا اب تک شرح صدر نہیں ہوا، میں اس مسئلے میں اب تک علی وجہ البصیرت نہیں ہوں، میری تحقیق اب تک کمال تک نہیں پہنچی ہے، لہذا اگر آپ کو بہت ضرورت جلدی ہے کسی اور مفتی سے رجوع کر لیں، کسی اور دارالفتاء میں چلے جائیں۔ اگر انتظار کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیں، میں جب تحقیق کر لوں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو بعد میں آپ کے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کرتی۔ اور چونکہ ہم عمر کے اعتبار سے جتنے بھی ہو، جیسے بھی ہو جائیں، لیکن مطالعے کے اعتبار سے کمزور، اب ہمارا مطالعہ جو ہے محدود ہے، ہر چیز کو صرف اپنے مطالعے کے حد پر حل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے جہاں تک آپ سے ہو سکے، جہاں تک آپ پہنچ سکے، اپنے اساتذہ سے، اپنے دوستوں سے جو محقق نظر کے ہو، ان سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں کہ بھئی میرا مطالعہ یہاں تک پہنچا ہے اور میں نے فلاں کتاب اس حوالے سے دیکھی ہے، لیکن مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، آپ بتائیں کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے، کیا قول ہے، کیا فتویٰ دیا جا سکتا ہے، تو دوسرا آدمی آپ کو بتا سکتا ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی ساری کتابیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن آپ کی پریشانی پھر بھی حل نہیں ہوتی، دور نہیں ہوتی، اور کسی بڑے سے آپ جیسے ہی رجوع کر لیتے ہیں، وہ 2-3 الفاظ کے دیتے ہیں، آپ کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے علم انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہم تو اتنا کرتے ہیں کہ ہماری وسعت میں جو کچھ ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ دین کو کھلونا اور اسلام کو کھلونا اور شریعت کو کھلونا نہیں بنانا ہے، جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی واضح طور پر کہہ دو سمجھ میں نہیں آ رہا، جو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اور آپ کے پاس دیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دیکھ نہیں سکتے، آپ کے پاس کتابیں نہیں ہیں، تحقیق نہیں کر سکتے، یا جو ہے آپ کسی بڑے کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان کے حالات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک فون کال کے لیے بھی انسان جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہوتا، موڈ میں نہیں ہوتا کسی کو فون کال کر دیں، کیونکہ ایک فون کال کرنا نہیں ہوتا، اور بھی بہت سارے مسائل بیچ میں پھر آ جاتے ہیں، تو کبھی کبھی انسان اس موڈ میں بھی نہیں ہوتا۔ تو آپ اس اثرے پر بھی نہ بیٹھے کہ میں فلاں سے پوچھ لوں گا، فلاں کو فون کروں گا، فلاں کو یہ کروں گا، کہ پھر جو ہے یہ بات، تو پہلے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، خود کتابوں کو دیکھیں۔ ایک دیکھنا الگ ہوتا ہے، کسی سے سننے کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے سن لیا تو اس پر آپ اعلی وجہ البصیرت نہیں ہو سکتے، آپ کہ ہم نے کسی سے سن لیا تھا، ہم نے کسی مولوی سے سن لیا تھا کہ یہ مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کتاب کے اندر دیکھ لیا، اب کتاب کے اندر لکھا ہوا مسئلہ غلط بھی ہو اور آپ غلط بھی بتائیں، حوالہ دے سکتے ہیں، بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کتاب میں یہ مسئلہ ایسا دیکھا تھا، اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن ایسا لکھا تھا۔ آپ کو میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن صرف خبر دے رہا ہوں کہ فلاں کتاب میں ایسا لکھا تھا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ فتویٰ دینے کی صورت بھی الگ ہوتی ہے اور خبر دینے کی صورت بھی الگ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سے کوئی مسئلہ پوچھیں اور رائے پوچھیں، آپ کہیں یار میرے ذہن میں تو اس کی صورت یہ آ سکتی ہے، لیکن یہ میرا کوئی حتمی قول نہیں ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، میری ایک رائے ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہو، ٹھیک ہے؟
تو اب اس بات میں اور فتویٰ دینے میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ یہ بہت سارے اصول و ضوابط ہے، ان اصول و ضوابط کو ہم لیں گے تب جو ہے ہمارے اقوال، ہمارے فتوے وہ قابل اعتماد بنیں گے، خود آپ اعلیٰ وجہ بصیرت ہوں گے اور دوسرے کو بھی آپ مطمئن کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے اندھیروں میں فتویٰ دے دیا پھر پریشان رہیں گے۔ جیسے کہ انسان ہے نا، کوئی بہانہ کرے، مثال کے طور پر آج آپ نہیں آئے، کل محتمم صاحب نے، ناظم صاحب نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ نے کوئی بہانہ بنا لیا اور بہانہ بالکل جھوٹا تھا۔ ابھی آپ کو سوچے بھئی ایسا نہ ہو کہ محتمم صاحب گھر کو فون کر دے، جس آدمی کا آپ نے حوالہ دے کر جھوٹ بولا ہے، بہانہ بنایا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ محتمم صاحب کے سامنے کہیں آ جائے، ناظم صاحب سے کہا کہیں ان کے ساتھ ملاقات نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو میرا یہ بات جو ہے نا کھل جائے۔ یہی حالت انسان کے فتوے کی ہوتی ہے۔ پھر میں نے تو فتویٰ دے دیا، میرا مسئلہ تو میں نے بتا دیا، پتہ نہیں یار ایسا نہ ہو کہ میرے لیے کیا بن جائے، ایک معاملہ بن جائے، ایک مسئلہ بن جائے، ٹینشن بن جائے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ نے تو گہرا مطالعہ، تحقیق اور اصول افتاء کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فتویٰ دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہمیشہ کسی کے ساتھ اتفاق ہی کریں گے۔ بہت ہی مشکل ہے کہ تمام مفتیان کرام کے درمیان اور ان کے ساتھ آپ کا اتفاق پیدا ہو جائے۔ ہمارے ملک کی دارالافتاء بلکہ کراچی کے اندر جو دارالافتاء ہیں، ان دارالافتاؤں کی مفتیان کرام میں بھی بہت سارے مسائل کے درمیان اختلاف اور فرق۔ آپ دیکھیں گے آپ کے مسائل ان کے حل کو، وہاں ایک مسئلہ ایک طرح ذکر ہے، دوسرے اپنے اسی دور کے کسی اور مفتی کو کتاب اٹھائیں گے، مثال کے طور پر فتاوی حقانیہ ہو گیا، یا فتاوی عثمانیہ ہو گیا، یا فتاوی عثمانی ہو گیا، یا محمودیہ ہو گیا، یہ فتاوی اٹھائیں گے، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ آپ محسوس کریں گے بھئی انہوں نے ایک فتویٰ دیا اور دوسرا شیخ دوسرا فتویٰ دے رہا ہے، دوسرا مفتی دوسرا فتویٰ دے رہا ہے، تو اتفاق پیدا نہیں ہوتا۔ ان کے دلائل اپنے ہوتے ہیں، ان کے دلائل اپنے ہوتے ہیں، لیکن دونوں اپنے آپ کو علی وجہ البصیرت بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس بھی دلائل کا ذخیرہ ہوتا ہے، ان کے پاس بھی دلائل کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب دونوں پر تنقید ہو جائے تیسرے آدمی کی طرف سے کہ بھائی مفتی صاحب آپ نے یہ فتویٰ دیا، فلاں مفتی نے یہ فتویٰ دے دیا، اب جو ہے اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ پھر یہاں آ کر جستجو ہوتی ہے، یہاں آ کر دوبارہ تحقیقات ہوتی ہے، یہاں آ کر پھر دوبارہ جو ہے الفاظ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جن عبارتوں کو نقل کر کے یا جن الفاظ کو لے کر، جن الفاظ کا سہارا لے کر انہوں نے فتویٰ دیا ہے، ان الفاظ کی قوت کیا ہے، اور میں نے جن الفاظ کو اپنے لیے سہارا بنا کر فتویٰ دیا ہے ان الفاظ کی قوت کیا ہے۔ الفاظ کی قوتوں کا بھی ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو دوسرے الفاظ سے قوت کے اعتبار سے زیادہ راجح اور مضبوط ہوتے ہیں۔ کل میں نے ویسے مثال کے طور پر کہا تھا وَبِهِ يُفْتَى، ٹھیک ہے، وَيُفْتَى بِهِ وَيُفْتَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، یہ سارے الفاظ ہیں۔ وَالْأَصَحُّ وَالصَّحِيحُ، یہ فتویٰ کے لیے متعین الفاظ کی علامت ہے، لیکن ان الفاظ میں بھی قوت کے اعتبار سے فرق ہے۔ ایک مفتی ایک چیز کو ذکر کرتا ہے، ایک کتاب والے نے ایک قول کو لے لیا ہے، مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا اور اس کے آخر میں لکھے وعلیہ الفتویٰ، پھر اس کے نیچے صاحبین کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں فیصلہ کیا وعلیہ تعامل الناس۔ اب دیکھیے دو باتیں ہو گئی، ایک قول صاحبین کا ہے اور ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک قول کو ذکر کر کے آخر میں لکھا ہے وعلیہ الفتویٰ، دوسرے قول کو نقل کر کے آخر میں کیا لکھا ہے وعلیہ تعامل الناس۔ اب ان دونوں الفاظ کے اندر آپ نے موازنہ کرنا ہے، کون سے الفاظ فتوی کے لیے راجح ہیں، کون سے قوت کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، آپ اس کو لے کر پھر فتویٰ دیں گے۔ اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے الفاظ کی قوت کو دیکھا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے خارجی دلائل سے بھی وہ مدد لی جاتی ہے کہ امام صاحب نے اس پر فتویٰ دیا اور ان کے دور میں اس پر فتویٰ دیا جاتا رہا،
صاحبین نے دوسرا قول لے لیا. کیوں لے لیا؟ اور اس پر تعامل نس پیدا ہوا یا بعض لوگوں نے اس پر فتویٰ دیا. کیوں دیا بھائی؟ تو کوئی نہ کوئی فرق یا دلیل کے اعتبار سے کوئی فرق ہوگا. صاحبین کی دلیل راجح معلوم ہوئی ہوگی یا عرف کے ساتھ مسئلے کا تعلق ہوگا. تو امام صاحب کے دور میں عرف کچھ اور تھا، اس وجہ سے انہیں فتویٰ کوئی اور دیا. صاحبین کے زمانے میں عرف بدل گیا، لہٰذا انہوں نے فتویٰ کوئی اور دیا. ابھی آپ نے اپنے زمانے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا عرف کیا ہے. اگر مسئلہ عرف سے تعلق رکھتا ہے اور امام صاحب نے ایک فتویٰ دیا، صاحبین نے دوسرا فتویٰ دے دیا، تو چونکہ مسئلہ عرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، عرف بذات خود ایک حجت ہے، تو پھر اپنے عرف کو دیکھنا ہے. اب KPK کے جو فتاوے ہیں وہ دیکھیں، کراچی کے جو فتاوے ہیں، طلاق اور قسم اور نظر کے الفاظ میں فرق ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں جن کے اوپر کراچی والے لکھتے ہیں بھائی طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن KPK والے لکھتے ہیں طلاق واقع ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ ان الفاظ کا تعلق عرف کے ساتھ. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں نے غلط کہا، انہوں نے صحیح کہا. دونوں صحیح ہے، اپنے اپنی جگہ پر صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو آپ نے جاننا بھی ہے اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا بھی ہے. اور یہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی یہ شرح عقود رسم المفتی اس کتاب سے، مقدمۃ الشامی سے، اور بھی بہت ساری کتابیں اس فن میں ہے. اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو چیزیں آپ کو پڑھائیں گے ان تمام کتابوں کو مد نظر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کریں، تاکہ کوئی چیز آپ کے مطالعے سے یا آپ کے علم سے کچھ کم از کم سماعت سے باہر نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب کو لیں اور بلا کسی کے شروع کر دیتے ہیں تاکہ جلد سے جلد ہمارے یہ نصاب ختم ہو تو ہمارے پاس تمرین کو تخریج کا وقت زیادہ ملے. خطبۃ الکتاب. الحمد للہ الذی من علینا فی البدایۃ بالہدایہ وانقذنا من الضلالۃ بمحض الفیض والعنایہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایہ من الغوایہ وعلى آلہ واصحابہ ذوی الروایہ والدرایہ صلاۃ وسلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ. الحمد للہ الذی من علینا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے، من علینا جس نے ہمارے اوپر احسان کیا، فی البدایۃ ابتدا میں، بالہدایہ ہدایت کے ذریعے سے. ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا ہے. انسان جو دنیا کے اندر آیا آدم علیہ السلام کی صورت میں، اب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تو گویا کہ ابتدا ہی میں ہماری ہدایت کا اہتمام ہوا. ابتدائے آفرینش کے ساتھ ہماری ہدایت اور ہماری رہنمائی کا آغاز ہوا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اسی کی طرف اشارہ کیا، من علینا فی البدایۃ بالہدایہ، ابتدائی آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کا انتظام کر کے ہمارے اوپر احسان فرمایا. ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو الحمدللہ سے کیوں شروع کیا، بسم اللہ سے کیوں، یہ چیزیں آپ کی اس وقت کی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ، انقذ ينقذ انقاذ، اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، پھینکنا، نکالنا. تو کہتے ہیں وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ، اور ہمیں نکالا، مِنَ الضَّلَالَةِ گمراہی سے، بِمَحْضِ الْفَيْضِ محض اپنے فیض سے کے ذریعے سے. اللہ کے اوپر کوئی چیز فرض اور لازم نہیں. اللہ تعالیٰ فیض فرما دیتے ہیں فری میں، مفت میں، بلا کسی عوض کے اور بلا کسی ذمہ داری کے. کوئی چیز اللہ کی ذمہ نہیں. ہاں جن چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے اس میں صرف رزق کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ رزق کا تذکرہ ہے. اور اتنا کہا ہے کہ آپ کے پاس انبیاء کرام آئیں گے ہدایت کے بھی. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہے، اللہ کے اوپر کوئی فرض اور لازم نہیں ہے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی سے، عقائد کی گمراہی سے، عمل کی گمراہی سے، اور جو ہے قول اقوال وغیرہ کی گمراہی سے ہمیں بچایا
بمحض الفیض، محض اپنے فیض سے، اپنی کرم سے، اپنی عنایت سے، والعنایہ اور عنایت کے ذریعے سے۔ عنایت توجہ کو کہتے ہیں۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا، درود و سلام ہو علی سیدنا ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، الذی هو الوقایہ من الغوایہ، جو بچاؤ کا ذریعہ ہے، من الغوایہ گمراہی سے۔ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرنا واحد راستہ ہدایت پر چلنے کا، لہذا جو پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے تو لازمی نتیجہ اس کا یہی ہے کہ وہ گمراہی سے محفوظ رہے گا، اور چونکہ وہی سبب ہے گمراہی سے بچنے کا، انہی کی سنت، انہی کا راستہ، تو اس وجہ سے یہ فرمایا هو الوقایہ من الغوایہ، وہی بچاؤ ہے گمراہی سے۔ وعلی آلہ واصحابہ ذوی الروایہ والدرایہ، اور ان کے آل پر، آل آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل گھر والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا کہ ہر پرہیزگار متقی انسان میرا آل ہے، تو اس امت کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، ارشاد کے مطابق شامل، اور اس کو اس عموم پر ہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو علی آلہ واصحابہ، اصحاب آپ جانتے ہیں صاحب کی جمع ہے، اس کی بہت ساری جمع آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، صاحب بھی جمع آتا ہے، اصحاب بھی آتا ہے۔ ذوی الروایہ، روایہ یہ فن حدیث کی مشہور اصطلاح ہے، حدیث نقل کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں روایت سے مراد مسائل منقولہ ہے، وہ مسائل جو ہمارے ائمہ کرام سے منقول ہے اور دیگر ائمہ کرام جو ہے ان کو نقل کرتے رہتے ہیں، وہی اس سے مراد ہے۔ والدرایہ، درایت آپ جانتے ہیں، ہدایہ میں آپ نے یہ اصطلاح بہت پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے، محض مطلق دلیل کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو کہتے ہیں، اور عقلی دلیل کو بھی کہتے ہیں۔ یہاں مطلق دلیل مراد ہے، چاہے وہ قرآن پاک منصوص دلیل ہو یا عقلی دلیل ہو۔ تو چونکہ ہمارے فقہا اور ہمارے اکابر، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، کہ جو مسائل نقل کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ عقلی دلائل بھی ذکر کرتے ہیں اور منصوص دلائل، نقلی دلائل بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو اس بنا پر حضرت نے کہا کہ یہ دونوں صفتیں ہمارے اکابر کے اندر پائی جاتی ہے، وہ ذوی الروایہ بھی ہے اور ذوی الدرایہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صلاۃ و سلاما لا غایۃ لہما ولا نہایہ، ایسے درود و سلام جن کے لیے نہ کوئی غایت ہے اور نہ انتہا ہے۔ غایہ اور نہایہ دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں، مترادف الفاظ ہیں، لیکن حضرت نے یہاں اس لیے ذکر کی ہے کہ یہ جو مختصر سا خطبہ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، اس خطبے میں براعت استحلال سے کام لیا گیا۔ کس سے بھائی؟ براعت استحلال جانتے ہو؟ براعت استحلال اس کو کہا جاتا ہے کہ خطبے کے اندر آپ ایسے الفاظ لے کر آتے ہیں جو کتاب کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کی طرف مشیر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ایسے الفاظ خطبے کے اندر لے کر آنا جو آگے کتاب کے اندر جو مقاصد ہوتے ہیں وہ الفاظ ان مقاصد کی طرف مشیر ہوتے ہیں۔ اب چونکہ ہم مقلد ہیں، کیا ہے؟ مقلد کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ مقلد کی ذمہ داری قرآن و حدیث سے دلیل دینا نہیں ہوتا، بلکہ کسی فقہی کتاب تک رسائی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لہذا آپ سے اگر کوئی مقلد آدمی مسئلہ پوچھتا ہے اور آپ اس کے لیے جو ہے شامی کی عبارت نقل کر کے جواب دیتے ہیں اس کے اطمینان کے لیے، یا کسی اور فقہی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو معتبر کتاب ہو، وہی کافی ہے۔ بتائیے سمجھ میں؟ یہ مقلد کا کام ہے کہ وہ فقہی عبارتوں تک رسائی حاصل کریں، فقہی عبارتوں تک رسائی حاصل کریں۔ باقی ان فقہاء نے یہ مسائل کہاں سے لیے، کس دلیل کی بنا پر لیے، یہ وہ جانے اور ان کا کام جانے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مجتہد۔ اور ہم چونکہ کیا ہے؟ مقلد ہے، ہم نے فقہی عبارتوں تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، رسائی حاصل کرنی ہے۔ کہ شامی نے یہ لکھا ہے، فتح القدیر نے یہ لکھا ہے، اور بدائع الصنائع کے اندر یہ لکھا ہے،
اور فلاں کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، فلاں کے اندر یہ لکھا ہے، بس ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا کہ بھئی فتح القدیر کو میں نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں مانتا، میں فلاں کو نہیں، وہ نہ مانے، اس کا کام ان سے کہیں آپ نے قرآن پاک سے براہ راست استدلال کریں، حدیث سے براہ راست استدلال کریں۔ ہم مقلد ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے جو ہم ادا کر چکے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ تو بہرحال براعت استدلال کی بنا پر حضرت نے خطبے کے اندر چند کتابوں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ ہمارا، میں نے جیسے بتلا دیا، ہمارے فقہ کا دار و مدار انہی کتابوں کے اوپر ہے، انہی سے ہم اقوال نقل کریں گے اور فتویٰ لکھیں گے۔ یہ جو کتاب لکھی گئی ہیں یہ انہی کتابوں سے باتیں لے لے کر، عبارتیں لے لے کر لکھی گئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت جو ہے شروع میں کچھ کتابوں کا نام ذکر کر دیتے ہیں براعت استدلال کی بنا پر۔ دیکھیں کہتے ہیں الحمدللہ الذی من علینا فی البدایہ، بدایہ مشہور کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے بھائی؟ کون سی ہے؟ بدایۃ المبتدی، یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کبھی سنا ہے؟ ہاں سنا ہے؟ کبھی دیکھی بھی ہے کہ نہیں؟ کس کس نے دیکھی ہے؟ ہاں بھائی 4 سال تک آپ نے پڑھی ہے، درجہ خامسہ سے لے کر درجہ سابعہ تک۔ بدایہ یہ ہدایہ کا متن ہے، بدایہ ہدایہ کا متن ہے، بدایۃ المبتدی۔ پھر اس کی شرح لکھی الہدایہ الی البدایہ، الہدایہ الی البدایہ۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، تو کہتے ہیں من علینا فی البدایہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا ابتدائی آفرینش، ابتدا ہی میں، اشارہ ہے بدایۃ المبتدی کی طرف، بالہدایہ، ہدایہ کے ذریعے سے، تو اشارہ ہے ہدایہ الی البدایہ کی طرف۔ اب بات سمجھ میں ہی نہیں آئی؟ علامہ مرغنانی کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نصاب کے اندر شامل ہے۔ اور میں نے جو بتلایا تھا نا کہ کتابوں کے مصنفین کے ساتھ کچھ تعلق اور ان کے نام وغیرہ یہ آپ کی ذمہ ہے، جنہوں نے یہ نام نہیں لکھا ہے آج لکھ لیں، ٹھیک ہے، ان کی 2 کتابوں کا تذکرہ بھی کر لیں، اور بھی کتابیں ان کی، اور آپ جب کتابیں اٹھائیں گے ان کے حالات دیکھنے کے لیے تو بہت ساری کتابوں کے نام بھی آ جائیں گے۔ جو مشہور کتابیں ان کے نام بھی اپنے ساتھ لکھ دو جو یہاں کام آتے ہیں، مثال تجنیس ہے، اب تجنیس یہاں کام آئے گا، 2 جلدوں میں یہاں رکھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی تذکرہ کر لو، یہ صاحب کی ہدایہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو من علینا فی البدایہ بالہدایہ، تو بدایہ سے اشارہ ہے کس کی طرف؟ بدایۃ المبتدی کی طرف، اور بالہدایہ، ہدایہ سے اشارہ ہے ہدایہ کی طرف، مشہور ہدایہ۔ وَأَنْقَذَنَا مِنَ الضَّلَالَةِ بِمَحْضِ الْفَیض، فیض جو ہے فیض مولی الکریم علی عبدہ ابراہیم، یہ مشہور عالم گزرے ہیں، اس کا یہ جو کتاب ہے فیض الکریم علی عبد ابراہیم، فتاوی کرکی کے نام سے مشہور ہے، فتاوی کرکی کے نام سے مشہور ہے، اور 2 جلدوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال سے 8ویں صدی کے امام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فیض مولی الکریم کتاب کا نام ہے، فتاوی ہے، اس فتاوی کا نام فیض مولی الکریم علی عبدہ ابراہیم، جو فتاوی کرکی کے نام سے مشہور ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے لفظ فیض کے ذریعے سے، کیونکہ ہم ان کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، عبارتیں نقل کرتے ہیں، تو حضرت نے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اور عنایہ، عنایہ مشہور شرح ہے ہدایہ، اور جو فتح القدیر کی حاشی پر چھپی ہوئی ہے، یہاں ہمارے پاس جو فتح القدیر کا نسخہ ہے اس کے اوپر جو ہے نا، اس کے اندر 4 کتابیں، ایک ہدایہ ہے، ایک فتح القدیر ہے، ایک کفایہ ہے، اور ایک العنایہ۔ تو یہ العنایہ جو ہے یہ بھی ہدایہ کی شرح ہے، اور یہ فتح القدیر کی حاشی پر چھپی ہوئی ہے، آپ ان کے حالات نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے۔
والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد الذی هو الوقایہ. وقایہ مشہور کتاب ہے، آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ شرح وقایہ جو آپ نے پڑھی نا، اس کا متن الوقایہ کے نام سے، ٹھیک ہے، جو ہدایہ کا نچوڑ ہے اور ہدایہ کا خلاصہ ہے. پھر اس کی شرح الوقایہ. تو وقایہ کی طرف چونکہ یہ مشہور متن ہے، قابل اعتبار متن ہے، تو حضرت نے متن کا تذکرہ کیا. وعلی آلہ واصحابہ ذوی الربایہ. روایہ بھی ایک اصطلاح ہے اور اس کا تذکرہ آگے آتا رہتا ہے، لیکن میں نے یہاں آپ کو بتلا دیا کہ اس سے مراد کیا ہے. مسائل منقولہ، مسائل منقولہ ہے، اور چونکہ یہ ایک دوسرے روایت کر دیے جاتے ہیں تو اور یہ لفظ یہاں پر زیادہ چلتا رہتا ہے، تو یہاں مصنف نے خطبہ میں ان کی طرف کیا کر دیا، اشارہ کر دیا. والدرایہ، اور درایہ کا بھی میں نے بتلا دیا کہ مطلق دلیل کو بھی کہتے ہیں، عقلی دلیل کو بھی کہہ دیتے ہیں. یہاں یہی مراد ہے، محض دلیل مراد ہے، مطلق دلیل مراد ہے. اب سمجھ میں بات آئی ہے نہیں؟ چونکہ اس سے بھی زیادہ کام لیا جاتا ہے تو یہ دو اصطلاحات ہیں. تو مصنف نے غالباً 6 کتابیں اور 2 اصطلاحات کا تذکرہ خطبہ کے اندر کیا ہے. سمجھ گئے بھائی؟ یہ چیزیں آج ہم نے تھوڑی سی تفصیل کی طرف پڑھی، آگے بالکل آسان ہے. صحیح ہے. اب جن جن کتابوں کے نام یہاں آئے ہیں، ان کتابوں کو یا اٹھانا ہے اور ان کے مصنفین کے حالات، ان کے جو ہے سن ولادت اور ان کی وفات، جن کا شاگرد ہے کم از کم ان کا بھی تذکرہ ہو جائے، یا جن کا استاد ہے ان کا بھی تذکرہ ہو جائے، تو زیادہ بہتر اور اچھا رہے گا. چند ہی لیکچروں میں آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے. حضرت نے کیا بھی تھوڑا بہت اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی بھی اس طریقے پر اپنے ساری چیزیں محفوظ کر لے، بہت کام آئیں گی. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.